امریکہ نے ایران کے مرکزی بینک کے $13 کروڑ سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ یہ اقدام ایران کی مالی معاونت روکنے اور غیر قانونی فنڈز تک رسائی محدود کرنے کی وسیع مہم کا حصہ ہے، جس کے تحت ایران کے مرکزی بینک سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یہ کارروائی امریکی محکمہ خزانہ کے ادارے OFAC کی جانب سے عمل میں لائی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق واشنگٹن ایران کے مالیاتی ذرائع کا جارحانہ سراغ لگاتا رہے گا تاکہ ایرانی حکومت کو مبینہ غیر قانونی وسائل سے محروم رکھا جا سکے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران پر معاشی اور سفارتی دباؤ بڑھانے کے اس سلسلے کے باعث علاقائی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایندھن کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کرنے کا نیا فیصلہ متوقع ہے، جس کے تحت قیمتوں کے حتمی تعین میں حکومت کا اپنا کردار نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق اس مجوزہ نظام کے تحت آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہر رات پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں کا تعین کرنے کی واحد ذمہ دار ہوگی۔ یہ تبدیل شدہ قیمتیں روزانہ رات 12 بجے سے ملک بھر میں نافذ العمل ہوا کریں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نئے طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی نرخوں کو فوری اور شفاف بنانا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک اور کڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تہران نے امریکہ کے ساتھ نیا معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایران کے تمام بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا۔ اپنے تازہ بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران پر امریکی حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک وہ خود اس کارروائی کو روکنے کا حکم نہ دے دے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ منگل کے روز امریکہ نے ایران پر معاہدے کے لیے زور دیا ہے، تاہم ابھی ایران میں جنگ لڑنے کی صلاحیت بہت کم رہ گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر نے ابنۂ ہرمز پر 20% ٹول ٹیکس عائد کرنے کے اپنے پچھلے اعلان سے 24 گھنٹے کے اندر ہی یو ٹرن لیتے ہوئے اس خیال کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے، جبکہ امریکی جنگی طیاروں کی ایرانی جزائر پر بمباری کا سلسلہ تفتان تک جاری ہے۔ خلیجی خطے میں جاری کشیدگی کے درمیان کویت نے باضابطہ تصدیق کی ہے کہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں اس کا ایک بحری جہاز نشانہ بنا ہے، جس سے 4 کویتی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ کویتی فوج کی جانب سے جاری کردہ ہنگامی بیان کے مطابق منگل کے روز کیے جانے والے ان وسیع تر حملوں میں متعدد اہم اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تاہم ملکی دفاعی نظام نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بیلسٹک میزائل، 5 کروز میزائل اور 33 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ عسکری حکام کا کہنا ہے کہ تباہ کیے گئے ان میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ مختلف مقامات پر گرنے سے املاک کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ امریکی جارحیت اور دھمکیوں کے جواب میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ امریکی صدر کی بیان بازی تو جاری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے، اور ہمارے ملک کے ٹکڑے کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو آخر اب تک کیا حاصل ہوا؟ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر نے تہران کی قیادت پر پرتشدد اور بدنیتی پر مبنی پالیسیاں اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی قیادت کی پالیسی اسے مکمل تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، جس کے باعث امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں اور کارگو کی مکمل ناکہ بندی کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر میں جاری احتجاجی لہر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 30 دن تک احتجاج کا ریکارڈ بنانے کے بعد اب اسے ختم کیا جائے، کیونکہ احتجاج تاحیات نہیں ہوتے، اس لیے آئیں اور میز پر بیٹھ کر بات کریں۔ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ انتہا پسندانہ رویوں سے حقوق حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں نظام کے اندر رہ کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ انہوں نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کرنے والی سیاسی جماعتوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی امیدوں کو پورا نہ کیا گیا تو انتشاری قوتیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں MQM جیسی سیاست نہیں دیکھنا چاہتے، اور انہوں نے انتخابات تک وہاں ڈیرا ڈالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے پہلے T20 میچ میں جنوبی افریقہ ویمن انڈر 19 نے پاکستان ویمن انڈر 19 کو 7 وکٹوں سے عبرتناک شکست دے دی ہے۔ میچ میں پاکستان ویمن انڈر 19 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر صرف 103 رنز بنائے۔
جس میں اقصا 38 اور ذوالفقار 30 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ جواب میں جنوبی افریقہ ویمن انڈر 19 کی ٹیم میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ آسان ہدف 16ویں اوور میں محض 3 وکٹیں گنوا کر بآسانی حاصل کر لیا۔